اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ہر سال شب قدر کے موضوع پر ہماری گفتگو ہوتی ہے مدرسے میں، اور آج کی رات شب شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اصلاً یہ اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس کی تیاری کافی پہلے سے شروع کر دینی چاہیے. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری ہمارے ایک مشہور عرفاء میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. اس لحاظ سے اگر شب قدر کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو تقریباً مدرسے ہی کے 14-15 کے قریب لیکچرز شب قدر سے متعلق جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس کی بہت پہلے سے، مہینوں پہلے سے سننا شروع کر دینا چاہیے، اس کی پریپریشن شروع کر دینا چاہیے، کاپی ورک ہو جانا چاہیے، دعاؤں کی لسٹیں تیار ہو جانا چاہیے، سارے اعمال کیا کیا چیزیں اس رات کو انجام دینے ہیں وہ سب لائن اپ کر کے رکھ لینے چاہیے، کیونکہ رات بہت مختصر ہے اور اعمال بہت زیادہ ہیں. بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رات گزر جائے گی، تو ایک ایک لمحہ اس کا کشید کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. دروس اس سلسلے میں خاص طور پر ضرور سنے جائیں. بہت پر اثر قسم کے درس ہمارے قبلہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ان کے بہت ہی بہترین اس موضوع کے اوپر جو ہے دروس موجود ہیں. تو دیکھیے، ہمیشہ ایسے علماء کا انتخاب درس اخلاق کے سلسلے میں کرنا چاہیے کہ جن کا تصرف ہو، جو باقاعدہ جن کی بات کو لوگ تسلیم کریں، ان کی بات میں ایک اثر ہو. جیسے آخوند ملا حسین قلی حمدانی، 300 اولیاء اللہ کی انہوں نے تربیت کی ہے، اور ایک ایسا عجیب درس اخلاق ہوتا تھا ان کو، اور اتنا اثر پذیری رکھتا تھا کہ باقاعدہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ طباطبائی فرماتے تھے ایک بار ایک مومن کو ہم نے بہت حواس باختہ حالت میں نکلتے دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری حالت ہوئی، اتنی عجیب حالت کیسے ہو رہی ہے تمہاری؟ تو معلوم یہ چلا کہ وہ ملا حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق میں شرکت کر کے باہر نکل رہا تھا. ایسی موت اور آخرت کی یاد دلاتے تھے، ایسا تصرف روحی رکھتے تھے، اتنا اثر ان کی بات میں ہوتا تھا کہ نظر آتا تھا لوگوں کے اوپر. تو ہمیشہ درس اخلاق وغیرہ، اسی وجہ سے ہمارے قبلہ مولانا صادق حسن جو ہیں ان کے جو دروس، یعنی باقاعدہ ہم یہاں دیکھتے تھے کہ ہمارے یہاں جب مولانا ہی پر کراچی میں ہوتے تھے تو انچولی کے اندر بھی ان کا ایک درس ہوتا تھا. تو باقاعدہ ایک بزرگ یہاں تو انتقال کر گئے ہیں، وہ ان کے باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جسم کے بال ان کے کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ یعنی ایسی ان کی حالت ہوتی تھی کہ لوگ مولانا کا درس بھول کر ان صاحب کو دیکھنا شروع ہو جاتے تھے. تو بہرحال اس طرح سے اس کو سننا ہے، اس متعلق سیکھنا ہے، محنت کرنی ہے اور اس کے اثر کو قبول کرنا ہے. دیکھیے، محنت کیے بغیر اس رات میں بہت محنت کرنی ہے. پورا رمضان محنت کرنے کا ہے، یہاں زیادہ تر لوگ سو کر گزارتے ہیں اس کو. لیکن یہ پورا زمانہ جو غیبت ہے، یہ اصل میں امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے. ہمارا یہ جو زمانہ چل رہا ہے امتحان اور آزمائش کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے مومنین کی مثال علماء یہ دیتے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے شب عاشور امام حسین کے اصحاب کی مثال تھی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس زمانے کو اس طرح سے گزار نہیں دینا چاہیے
کہ بس ٹھیک ہے ہمارے امام غائب ہیں، جس طریقے سے بھی ہم لاؤبالی زندگی گزاریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیبت امام میں مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی مثال، کہ چھلنی سے چھان کر کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے گا۔ یہ زمانے غیبت، یعنی تبدیل ہوئے بغیر غیبت میں زندگی گزارنے کا، اور اسی طریقے سے توبہ کا بھی کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس رات کتنی آپ دعائیں توبہ پڑھیں گی اور ویسے بھی توبہ کریں گی اور بار بار 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہیں گی، یا مثلا تسبیح پڑھیں گی استغفار کی۔ یاد رکھ لیجئے کہ تبدیل ہوئے بغیر توبہ کا کوئی مفہوم نہیں۔ شب قدر میں جو سر پر قرآن رکھ کر عمل کیا جاتا ہے، جبکہ سیرت اس کے بالکل برخلاف ہو، جیسے کہ برخلاف امینڈمنٹس بھی کیے ہیں کہ کوئی زیادہ وہ چیز نہ پھیلے، لیکن صرف ایک آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ سیرت اگر اس کے بالکل برخلاف ہے اور سر پہ قرآن بھی رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ کسی نے اس متعلق کیا خوب جملہ کہا ہے کہ کربلا میں موجود ہونا کربلائی نہیں بناتا ہے، کربلا میں فقط حضور اور حاضری سے انسان کربلائی نہیں بنتا ہے، تبدیلی کا نام ہے۔ یہاں پر اتنا تبدیل ہونا پڑتا ہے کربلا میں کہ حر بننا پڑتا، تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ اگر صرف کربلا میں موجود ہونا فقط کربلائی بناتا تو علماء فرماتے ہیں پھر تو شمر بھی کربلائی، لیکن صرف وہاں پر موجود ہونا جب تک کہ انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لے کر آئے، تو لہٰذا سابقہ زندگی کو بالکل سے تبدیل کرنا ہے اس رات کو، تبھی یہ رات شب سیر و سلوک اور شب عرفان بنے گی، تبدیل ہوئے بغیر۔ ورنہ آپ دیکھیے علماء ایک چیز اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ گناہ کے متعلق یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی انجام دہی کے بعد آپ توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگے۔ آج کل گناہوں سے توبہ بھی غیر اہم ہو گئی، احساس ہی نہیں کہ میں توبہ کرنی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات، شاید گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے توبہ کو غیر اہم سمجھنے لگے۔ لہٰذا رو رو کر توبہ کرنی ہے، خود کو بدلنے کی دعائیں کرنی ہیں، اور اس حد تک گڑ گڑا کر اور ذلیل ہو کر دعا کرنی کہ وہ قبول ہو جائے۔ یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس رات کو کسی طور پر بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور لازمی طور پر اس رات کو بخشوانے کا ایک سلسلہ اپنا شروع کر لیں، اور آئندہ زندگی میں ایک تبدیلی اپنی زندگی میں لانے کا ایک عزم کر لیں۔ ورنہ کتنی ہی شب قدر اس سے پہلے بھی آئیں اور گزر گئیں، اور آئندہ بھی آئیں گی اور گزر جائیں گی۔ صرف رٹے رٹائے چند اعمال کے علاوہ کوئی تبدیلی اگر آپ کے اندر نہیں آ رہی ہے تو شب قدر سے اس کا مطلب ہے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ دیکھیے ہر سال آتی ہے شب قدر، ختم تو نہیں ہو گئی نا۔ ایک شخص نے پوچھا تھا امام صادق سے کہ مجھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ کیا یہ مخصوص رات تھی جو گزر گئی ہے، ہر سال آتی؟ تو امام نے جواب دیا اگر شب قدر اٹھا لی جاتی تو قرآن بھی اٹھا لیا جاتا۔ تو شب قدر ہر سال آ رہی ہے اور ہر سال شب قدر جا رہی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دیکھیے رمضان جس کے اندر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نیند بھی عبادت ہے، یعنی جس میں آپ کو سونا بھی آپ کا عبادت ہے، اسی رمضان کی رات میں آپ کو زبردستی جگوایا جا رہا ہے، 1 منٹ کو بھی نہ سوئیے۔ اور کتنے زیادہ اس کے ثواب اور فائدے ہیں جو پوری رات صرف جاگنے کے ہیں، جو پچھلے جو سالوں کے لیکچرز ہیں اس میں ہم تفصیل سے بتا چکے۔ تو اسی وجہ سے ابھی سے ہی، جیسے اب شب قدر آنے والی ہے، ابھی سے ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیں کہ جو کہ امام خمینی کو استاد جواد ملکی تبریزی کہتے تھے کہ ماہ رمضان کی مہم ترین دعاؤں میں سے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں شب قدر میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، کوئی ایسی مجبوری نہ آ جائے، کوئی ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ ہم اس رات کو عبادت نہ کر سکیں، اعمال انجام نہ دے سکیں۔ مسلسل یعنی اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس فقط اور فقط اس رات میں عبادت کی اور دعاؤں کی توفیق آپ کو نصیب رہے۔ اچھا، اب کیسے
اپنی ساری دعاؤں کو قبول کروایا جائے. آیت اللہ بہجت ایک بڑی اچھا ایک طریقہ بتاتے تھے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا دعاؤں کے سلسلے میں بھی کہ انسان کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا قبول نہیں ہوگی. آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی. وہ فرماتے تھے ایک طریقہ ایسا ہے کہ 100% اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور حتماً قبول ہو جاتی. وہ فرماتے تھے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہو, آپ یہ کہیں کہ پروردگار یہ حاجت کسی بھی مومن یا مومنہ کی ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور حاجت کسی مومن یا مومنہ کی ہو اور کوئی تنگی اور مشکل ہو تو ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کی مشکلات کو دور کر دے. اپنا ذکر بھی نہ چاہے اس کے اندر نہ کریں آپ کہ یہ جو حاجت ہے یہ جس بھی مومن اور مومنہ کی ہو یا یہ مشکل جس مومن اور مومنہ کی بھی ہو تو اس کی مشکل کو دور کر دے اور اس کی حاجت کو قبول کر لے. وہ فرماتے ہیں اسی وقت ایک فرشتہ خلق ہو جاتا ہے جو فوراً یہ دعا اس شخص کے اپنے حق میں قبول کروا دیتا ہے. تو فرماتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ تمام جتنی بھی دعائیں آپ کے پاس ہیں یہ دوسروں کے لیے کریں. وہ خود بخود ہر دعا کے لیے ایک فرشتہ پیدا ہوتا رہے گا جو آپ کے اپنے حق میں اس دعا کو قبول کروا دے گا. ظاہر ہے فوراً دعا کا فرشتہ خلق ہو رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اس کی غرض خلقت یہ رکھی ہو کہ آپ کے لیے دعا کر کے اسے قبول کروائے تو اس اپنی غرض خلقت کو پوری نہ کرے. تو یہ دعا یہ جو رات ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. یہ اپنی قسمت کو لکھوانے کی رات ہے. دیکھیے ہمارے پاس دعائیں کرنے کے لیے زبان تو ہے لیکن اتنی ساری جو ہماری پچھلے گناہ ہیں بدعمالیاں ہیں اس میں ہمیں بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی یا قبول نہیں ہوں گی. علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ویسے تو پورا خاندان اہل بیت کا واسطہ ہی ایسا ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرواتا ہے. البتہ فرماتے ہیں 4-5 واسطے علی الخصوص ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے از حد کارآمد ہے اور ان کے رد ہونے کا پھر دعا کے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. تو اس رات کو جتنی بھی آپ دعائیں پڑھیں گی اور دعائیں اپنے لیے کریں گی سب لوگوں کے لیے دعا کریں گی اس میں علی الخصوص یہ 4-5 واسطے آپ دعا کے شروع ہی میں ان کا واسطہ اور توسل اختیار کریں اور اس کے بعد جو چاہیں پھر دعا مانگیں. اور ویسے تو سارے ہی جب بھی یہ وجہ ہے کہ جو آپ عمل قرآن کرتی ہیں بے کا یا اللہ اور بے کا یا محمد اور بے علین اور بے فاطمہ بالحسن اور بالحسین وہ سارے واسطے ہی تو ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں لیکن اس میں بھی 4-5 واسطے خاص طور پر جس میں سے ایک واسطہ توسل حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ہر شخص کے دل میں امیر المومنین کے لیے جو محبت مومن کے دل میں پائی جاتی ہے اس کا دل ان کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور یہی کیفیت ہمارے علماء کی بھی ہے. آقا جعفر آقا مجتہدی یہ عرفاء میں سے گزرے ہیں. یہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے متعلق یہ بات فرماتے تھے. اس حد تک حضرت امیر المومنین سے اتنا والہانہ عشق کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں آتے تھے حرم امیر المومنین سے تو ایسا لگتا تھا کہ گنبد حضرت امیر المومنین کے جو روضے کا ہے وہ اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے ہیں. یہ ان کی کیفیت تھی محبت کی. اور انہی عبد الکریم کشمیری کے متعلق جو کتاب لکھی گئی روح و ریحان اس کے اندر آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کا ایک مکاشفہ نقل ہوا ہے. مکاشفہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ انسان خواب کی حالت میں کوئی چیز دیکھتا ہے اور ایک یہ ہے کہ خواب اور جاگتی آنکھوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جسے مکاشفہ کہتے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا علامہ میر حامد حسین لکھنوی یہ انڈیا کے لکھنؤ کے انتہائی عظیم اور بزرگ علماء میں ان کا شمار رہا ہے شیعت کے.
جن کو صاحب ابقات الانوار بھی کہا جاتا ہے. ابقات الانوار ان کی کتاب کا نام ہے. تو جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا شریعہ شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی تو اس کا جواب علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے ابقات الانوار کے نام سے دیا تھا، اور اس کے مختلف چھپتے رہے ہیں. ابقات الانوار شاید مکمل طور پر ابھی تک پرنٹ بھی نہیں ہوئی ہے، کچھ اس کے اجزاء ابھی تک ایسے ہیں کہ جو کہ شائع نہیں ہوئے ہیں. اور اس حد تک علامہ میر حامد حسین لکھنوی، جن کی یہ قبر مبارک ہے، دین کی اتنی خدمت کی تھی کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ انتہائی بزرگ ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے کہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، تو موٹی موٹی کتابیں اپنے سینے پر رکھ کر جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے. یہاں تک کہ جب انتقال ہوا ہے اور غسل خانے جب لے جائے گئے اور جب ان کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ سینے کے اوپر باقاعدہ ایک بہت گہرا گڑھا پڑا ہوا تھا، کتابوں کو سینے پہ رکھنے کی وجہ سے گڑھا پڑ گیا تھا باقاعدہ. تو اس حد تک اتنا کام انہوں نے کیا تھا. تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی مرحوم وہ میرے گھر میں ہی موجود ہیں، اور ان کے سینے پر سبز رنگ کا ایک کپڑا ہے جس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے. اچھا، علامہ میر حامد حسین لکھنوی، ان کو صاحب ابقات الانوار، ان کی جو کتاب ہے کہ امیر المومنین کے لیے اور جو بحث امامت تھی اس کا باقاعدہ، یعنی انہوں نے ایسا معرکۃ الآراء جواب دیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر. کہ بعض اوقات آیت اللہ مرشن نجفی کہتے تھے کہ آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی کتاب جو القدیر ہے وہ اس سے بھی ان معنوں میں ابقات الانوار اوپر ہے کہ علامہ امینی کے سامنے تو ابقات الانوار جیسی کتاب موجود تھی، لیکن جس وقت علامہ میر حامد حسین لکھنوی نے اس کا جواب لکھا ہے، جب وہ ابقات الانوار لکھ رہے تھے تو ان کے پاس اس طرح کی کوئی کتاب سامنے نہ تھی. اس لحاظ سے آیت اللہ مرشی نجفی اس کتاب کو آیت اللہ امینی کی کتاب القدیر سے بھی بہت سے اعتبارات سے مقدم سمجھتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سبز رنگ کا ایک کپڑا ان کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ حب علی حسنہ لا تضر مع سیئہ. باقاعدہ اس کے اوپر ٹی وی پروگرامز بھی آتے ہیں، اور کہ علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی خرابی اور بدی، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور بغض علی ایک ایسا سیئہ اور ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ یہ جملہ ان کے سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس حد تک ہمارے علماء نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سب کے سب دعوی محبت تو کرتے ہیں، اور بغیر کچھ کیے، کوئی بھی مولا کی خدمت کیے بغیر جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں. یہ سارے علماء جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے اوپر لگائی ہیں، کتنا کچھ امیر المومنین کی خدمت کر کے گئے ہیں. تو کچھ سبق ان سے لینا چاہیے. کوئی کسی میں کوئی خدمت تو دین کی آپ اور ہم کر کے جائیں تاکہ کچھ سرخرو ہو سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی جو کہ خود ایک بڑے مشہور عرفاء میں سے گزرے ہیں، وہ بھی یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے فقط صرف اور صرف ایک ہی علی بنایا ہے اور الحمدللہ وہ ہمارا امام ہے. اللہم صلی علی محمد و علی جس کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا واجب ہے، جس کی ولایت پر اعتقاد رکھے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کہ اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہو سکتے، اور اس ولایت کے پروانے کے بغیر جنت میں داخلہ ہی ناممکن ہے. پورے صراط سے گزرنے کا پرمٹ وہ ان کی ولایت ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ بڑا مشہور وہ جملہ ہے نا ان کا آیت اللہ آقا محسن قراتی کا، کہ وہ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، مثالوں کے تو شہنشاہ سمجھے جاتے ہیں محسن قراتی. تو فرمانے لگے کہ لوگ اکثر یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سارے اعمال، پوری زندگی کے نیک اعمال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوں گے اگر ولایت علی نہیں ہوگی. تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں.
کہتے ہیں مثلا اگر کوئی پولیس والا آ کر آپ سے گاڑی کا لائسنس طلب کرے، ٹریفک پولیس والا، اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو، لیکن آپ اس کے بجائے اپنی ساری میڈیکل فٹنس کی رپورٹس اس کو دکھاتے رہیں، وہ نہیں مانے گا۔ گھر کے کاغذات دکھا دیں 10,000 گز کے گھر کے، وہ تب بھی آپ کو نہیں جانے دے گا۔ آپ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو دکھا دیں، تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا اور لائسنس طلب کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نوبل پرائز بھی آپ کو ملا ہوا، نوبل پرائز بھی اگر آپ ان کو دکھائیں تب بھی وہ آپ کو جانے نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مجتہد ہے وہ اپنی اجتہاد کے تمام اجازے بھی دکھا دے تب بھی پولیس والا جانے نہیں دے گا، اسے ڈرائیونگ لائسنس ہی چاہیے ہوگا۔ تو فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ لاکھ آپ سب چیزیں دکھاتے رہیں، قیامت میں آپ نمازیں اپنی دکھاتے رہیں، روزے دکھاتے رہیں، حج دکھاتے رہیں، ساری نیکیاں دکھاتے رہیں، لیکن ولایت علی کا پروانہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا چالان ضرور ہوگا اور اس کا کوئی دوسرا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ٹریفک پولیس والا لائسنس طلب کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو انہی کے تمام واسطے اور وسیلے آپ کو اس رات کو دینے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ان کے واسطے اور وسیلے سے تو اپنے لیے تو چھوڑیں، غیروں تک کے لیے اگر ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی، تو وہ ان کے لیے بھی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی جن کا ذکر ہوا صاحب الغدیر علامہ عبد الحسین الامینی، ان کے متعلق ملتا ہے، خود انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عراق کا اس زمانے میں جو وزیر ثقافتی امور تھا، عراق میں سنی وزراء بھی ہوتے ہیں، ظاہر مکس ٹائپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وزیر ثقافتی امور جو تھا وہ غیر شیعہ مسلمان تھا، اس کی ایک ہی اولاد تھی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ تمام اطباء اور ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ نہیں اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا، اب اس کو مزید تکلیف نہیں دو، گھر کے کسی ایک کونے میں ڈال دو تاکہ آسانی کے ساتھ اس کا دم نکل جائے۔ ہر جگہ سے نا امید ہو گیا، کسی نے اس کو علامہ عبد الحسین الامینی کا بتایا، کہا کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا بہت زیادہ دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعنی کسی کو ان سے برتر نہیں سمجھتا ہے، اور پوری دنیا کے کنگال ڈالا ہے، ان کی ولایت کے لیے اور کتاب لکھی الغدیر کے نام سے۔ تو باقاعدہ اس وزیر ثقافتی امور نے پوری ایک خط لکھا علامہ عبد الحسین الامینی کو، اور اس کے اندر یہی بات تمام اپنے بیٹے کی لکھی، اور لکھا کہ آقا امینی میرا بیٹا مر رہا ہے، طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیا آپ اپنے مولا سے شفا دلوا سکتے ہیں؟ بس ایک مختصر سا خط اس نے لکھا۔ وہ خط کوئی شخص علامہ امینی کے پاس لے کر آیا اور دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا کہ اس کا جواب دے دیں۔ علامہ امینی نے فوراً اسی وقت خط کو اٹھایا اور اس کے پیچھے اس کا جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا نے برکت امیر المومنین کی وجہ سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، یہ نہیں لکھا کہ خدا شفا دے دے گا، خدا نے برکت امیر المومنین سے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے، اور بس یہ لکھ کر خط کو بھیج دیا۔ وہ شخص خط لے کر گیا وزیر ثقافتی امور کے گھر، اور ادھر علامہ اسی وقت روضہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ اور ذریعے امیر المومنین کے سامنے آ کر ایک جملہ کہا کہ مولا ایک حوالہ بھیج دیا ہے، خلاصہ بس یہ ہے کہ عزت رکھ لیجئے گا۔ اچھا، ادھر وزیر ثقافتی امور کو وہ خط ملا، اس نے پڑھ کر بھاگتا ہوا اپنے بچے کے کمرے میں گیا، دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا بچہ حشاش بشاش بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو حضرت امیر پر پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کا وسیلہ دے کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی امکان ہی نہیں ہوگا کہ اس شب قدر کے اندر حضرت امیر کا واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے اور پھر بھی دعا رد ہو جائے۔
دیکھیے ایک طریقہ اور بھی ہے دعاؤں کو قبول کروانے کا. علماء بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں. جس زمانے میں یہ ہمارا نیا مدرسہ بنا نہیں تھا اور ہم کرائے پہ قریب ہی میں ایک چھوٹی اس لحاظ سے جو اتنا اس میں اتنی سہولیات نہیں تھیں مدرسہ تھا, تو علامہ عقیل القروی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے. تو علماء کا بھی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ انتہائی پر یقین انداز میں دعا کرتے ہیں. اس وقت امکان بھی نہیں تھا کہ اس سے بہتر جگہ بھی ہم کو مل جائے گی, تو ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ کوئی مدرسے کا صحیح انتظام ہو جائے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اسی سال مدرسے کا, آپ کا بہترین مدرسے کا انتظام ہو جائے پورے یقین کے ساتھ. یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسان دعائیہ کلمہ دوسرے کے لیے نکال دے. میں نے ذاتی طور پر اس قسم کی جب یہ چیز ان سے سیکھی تو ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر کے دیکھا کہ کوئی بھی آقا آپ سے کہے کہ دعا کر دیجئے فلاں بیٹی کی شادی ہو جائے, کچھ ہو جائے, آپ کہیں گے انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر ہی بہترین رشتہ آئے, اور واقعتاً آ جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیجئے. اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین کا واسطہ اور وسیلہ دے کے نکال دیں منہ سے وہ بات, شک و شبے والی بات نہ رکھیں, پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ بس بہت ہی جلد یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا, انشاءاللہ اسی سال دیکھیے یہ ہو جائے گا, انشاءاللہ سارا قرض آپ دیکھیے گا چند مہینوں میں ادا ہو جائے گا, اور غیبی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, پروردگار کی مدد آتی ہے, اس کے لیے تو منٹوں اور سیکنڈز کا بھی کام نہیں ہے. تو بس ایک دفعہ آپ کا پر یقین طریقے سے آپ اس وسیلے کو استعمال کریں. تو جب ہی کہا جاتا ہے, یہ جملہ ہے باقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ اصل استجابت دعا اعتقاد ہے. جتنا آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا دعا پر, اتنا ہی زیادہ دعا کی قبولیت بڑھتی چلی جائے گی. شک و شبے کے اندر دعا کرنا, وسیلہ بھی لگا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ جو ہے شک و شبے کا شکار ہیں کہ امیر المومنین کا واسطہ اور وسیلہ دے دیا پھر بھی شاید دعا قبول نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اعتقاد کے اندر کمزوری, ضعف پایا جاتا ہے. شک و شبے کو بالکل ہٹا دیجئے اور اس کے بعد دعا کریں کہ بس پروردگار میں نے ان ہستیوں کا وسیلہ اور واسطہ دیا ہے, امکان ہی نہیں کہ میری دعا رد ہو جائے. پھر دیکھیے کیسی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک تو حضرت امیر کا واسطہ تمام دعاؤں کے سلسلے میں. دوسرا واسطہ حضرت امام حسین علیہ السلام. علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ دو کام ایسے ہیں کہ جو رفع حجابات کرتے ہیں, رفع حجابات, اور یہ دونوں کام عظیم نعمتیں. فرماتے ہیں ایک تو محبت اور توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا, یہ حجابات کو دور کرنے والی چیز ہے. حجابات جتنے آپ کے اور پروردگار کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں نا, اگر انسان بہت خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے تو یہ حجابات کو برطرف کرتی ہے, اور خود بہت بڑا وسیلہ ہے قرآن دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اور دوسرا فرماتے تھے کہ توسل حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. اور فرماتے تھے کہ یہ چیزیں ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں, رفع حجابات بھی کرتی ہیں اور ذہن کی صفائی بھی کرتی ہیں. ہمارے دماغ کے اوپر جو جالے تن جاتے ہیں اور گرد و غبار آ جاتا ہے اور گناہوں کی کثافتیں آ جاتی ہیں, توسل حضرت ابا عبداللہ حسین اس کو بھی دور کرتا ہے, حجابات کو برطرف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ میں اگر کسی بھی مقام پر آج تک جو پہنچا ہوں تو دو چیزوں کی وجہ سے پہنچا ہوں, ایک تو قرآن کریم کی وجہ سے اور زیارت حضرت سید الشہداء کی وجہ سے. یعنی جتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے ان میں دو چیزیں علی الخصوص ہیں, قرآن کریم کی زیارت اور زیارت سید الشہداء. تو ان کا واسطہ اور وسیلہ جب بھی دیا جائے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ طباطبائی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ جو بھی معنوی اور روحانی حوالے سے کسی مقام پر پہنچا ہے تو وہ امام حسین کی زیارت یا ان کے توسل کے نتیجے میں پہنچا ہے. یعنی ایک دفعہ ان کا توسل اختیار کر کے دیکھے, بڑے بڑے معنوی مقامات کے اوپر انسان پہنچ جاتا ہے. روزانہ کی دعاؤں میں بھی امام حسین کو اپنا واسطہ اور وسیلہ قرار دیں. ایک ہوتا ہے نماز کے بعد ہم رٹے رٹائے انداز سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیشہ واسطے اور وسیلوں کا ذکر پہلے کریں, ان کا پروردگار عالم کو واسطہ دیں ان کے حوالے سے, پھر اس کے بعد دعا کو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بہت مشہور عالم گزرے شیخ عبداللہ البحرانی, جو کہ صاحب عوالم کہلاتے ہیں, بہت مشہور ان کی کتاب ہے العوالم العلوم.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہہ رہے ہیں یہ والی جو آیت ہے یہ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے، فقط ان کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے اپنی نماز کو امام حسین کی نماز سے متصل کر سکتے ہیں آپ۔ بڑی اہم بات بتائی، کہتے ہیں یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو آپ امام حسین جب اس نماز پڑھنے لگیں اور اس آیت کی آپ تلاوت کریں شروع میں، نماز کے شروع ہونے سے پہلے، تو اگر آپ نے آیت تلاوت کی تو آپ کی نماز امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی۔ اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور نماز سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے خود بخود ایک توسل امام حسین پیدا ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ توسل پیدا ہو جائے اس کے بعد آپ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور اس کے بعد پھر اپنی نماز شروع کر دیں۔ یا مثلا یہ دعاؤں کے لیے بھی اس آیت کو پڑھیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد امام کو سلام کریں، خود بخود امام سے توسل پیدا ہو جائے گا، اور وہ دعا کا کوئی امکان نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے، اور وہ نماز جس سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے گی خود بخود امام حسین کی نماز سے متصل ہو جائے گی۔ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیے شب قدر میں بھی آپ کو مغربین کی نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز شب قدر بھی پڑھنی ہے آج ہی رات، تو اس توسل کو آپ ضرور اختیار کریں، کیونکہ امام حسین اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کر چکے ہیں۔ خود علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین سے پوچھے کہ مولا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا تھا، کہ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھا جائے کہ امام حسین کی زندگی میں سب سے خوشی کا موقع کون سا تھا جب آپ کا نشاط عروج پر تھا، تو علماء فرماتے ہیں یقیناً وہ آپ کی مقتل گاہ تھی۔ مقتل گاہ امام حسین وہ امام حسین کی زندگی کا سب سے نشاط کا لمحہ تھا، جہاں آپ نے کل باطن کا مشاہدہ کیا تھا، اور وہ مخلصانہ فریاد بھی بلند کی تھی، رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اس قدر امام حسین اپنی مقتل گاہ میں توحید میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ ایک موقع پر جب شمر ملعون بھی آپ کے اوپر سوار ہو گیا تھا تو آپ نے توجہ نہیں کی تھی، اور ایک خاص کیفیت، دیکھیے خاص کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے اوپر، مثلا کوئی خانہ کعبہ پہلی دفعہ جائے اور کعبے کی طرف نگاہ، اس کے سامنے سے 10 لوگ بھی گزر جائیں اور بعد میں اگر شکایت کریں کہ یار ہم نے آپ کو سلام کیا تھا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو آپ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تھی۔ تو بالکل یہی بات امام کے ساتھ تھی کہ امام اس قدر ایسی کیفیت کے اندر آ گئے تھے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین نے اپنے جب محسوس ہی نہیں کیا کہ سینے کے اوپر وہ چڑھ کر بیٹھ گیا، اور جب توجہ کی تو دیکھا شمر ملعون سینے کے اوپر سوار ہے۔ اس طرح اتنا توحید کے اندر ڈوب گئے تھے، تو اپنی اس نماز کو، اپنی ان تمام دعاؤں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے شرف قبولیت جو ہے وہ بخشوائیں۔ ان کا واسطہ اور وسیلے کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ تیسرا وسیلہ علماء کہتے ہیں کہ جب یہ رات شب سیر و سلوک و عرفان بنے گی اور تمام آپ کی دعاؤں کو قبول کروائے گی، جب آپ وسیلہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیں گے۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ آپ ہی حقیقت شب قدر بھی ہیں، آپ ہی کا وسیلہ اور توسل دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نوردبان آسمان کے نام سے، اس میں آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس درخواست پر بھی حضرت زہرا کے دستخط ہو جائیں اس پر گویا رسول اور ائمہ کے دستخط بھی ہو گئے۔ یہ سمجھ جائیے کہ اس پر رسول اور ائمہ نے بھی دستخط کر دی۔ جس دعاؤں کی درخواست پر حضرت زہرا نے دستخط فرما دیے، بس خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام معصومین کی دستخط بھی اس پر ہو جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء خاص طور پر جو آیت اللہ وحید خراسانی ہیں باقاعدہ
فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے والد کی شفاعت اسے حاصل ہو اور جان کنی کے وقت ان کے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ہو اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی دعا شامل حال ہو اس قبر کی تنہائی اور وحشت میں جہاں اس کے علاوہ کوئی امید نہیں، تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بنت رسول کی شایان شان عزاداری کو برپا کرے، اس امید سے کہ وہ ان کے فرزندوں کے دلوں کے زخموں کے لیے مرہم ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جلوس اور مجالس عزا اس آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا مصداق ہے۔ تو حضرت زہرا کا توسل، حضرت زہرا کے متعلق اتنی زیادہ تاکیدات علماء کرتے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گی وہ لازمی طور پر قبول ہو جائے گی۔ اور اس حد تک کہ آیت اللہ سید مرتضی رضوی کشمیری، یہ کشمیر کے علاقے کے تھے اور یہ ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں میں سے تھے، خود عرفہ میں تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ رمضان ہی کے دن تھے، افطار کے بعد ملا حسین قلی حمدانی جو ہے وہ مدرسے میں فجر کے قریب جو ہے اور نماز جماعت فجر کی مدرسے کے اندر ہوتی تھی، چابی گھر بھول آئے۔ اب لوگ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ گھر واپس جاتے اور چابی لے کر آتے، تو اپنے آنے والے جو ساتھ میں افراد تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مشہور ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لینے سے تالے کھل جاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں فخر مادر موسیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لوں اور تالا نہ کھلے؟ کہہ رہے ہیں ابھی نام جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسی وقت مدرسے کا تالا خود بخود آواز آئی اور جھٹکے سے تالا کھل گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اس شب قدر میں ہماری قسمتوں کے بند تالے حضرت زہرا کے توسل سے نہایت آسانی کے ساتھ کھل سکتے ہیں۔ پوری کوشش کریں، بار بار دعاؤں کے اندر حضرت زہرا کا واسطہ اور وسیلہ دیں، پھر آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ تالے کھلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا وسیلہ دینا ہے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ واقعی یہ صلوات رمضان والی صلوات لگ رہی ہے۔ حضرت عباس علمدار جن کی تعریف کے لیے کسی نے جملہ صحیح کہا ہے کہ عباس کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کی تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیندیں حرام ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ تلوار نکلی ہوئی نہ ہو، تلوار میان میں ہو اور دشمنوں کی نیندیں حرام ہو۔ تو ہمارے علماء میں آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کا بار بار اکثر تذکرہ آتا ہے، اور ظاہر اخلاق کی گفتگو ہو رہی ہے تو علماء اخلاق کا تذکرہ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کے جوانی کا دور تھا، یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی جوانی کی تصویر، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حرم حضرت ابو الفضل العباس میں نماز کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور نماز میں نیت باندھنے ہی والا تھا کہ ایک دیوانہ سا شخص میرے پاس آیا اور اچانک سے آ کر ہنس کے مجھ سے کہنے لگا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو تو کر کے آ جاؤ۔ کہہ رہے میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اچھا، عام طور پر وہ افراد جو کہ دائم الوضو رہتے ہیں، وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے بعد بھول جاتے ہیں دوبارہ وضو، مثلا اگر نہیں کیا تو نماز کے لیے، کیونکہ ہر وقت عادی ہوتے ہیں کہ بس وضو تو ہے ہی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی کیفیت علی آقا قاضی کی بھی تھی۔ کہہ رہے ہیں میں نے واقعی غور کیا تو میں وضو ٹوٹنے کے بعد میں نے دوبارہ وضو نہیں کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے حضرت ابو الفضل العباس کے در کے دیوانے بھی ایسے عرفا ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے میں نے وضو کر کے آیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز کو جب میں نے ختم کیا تو وہ دیوانہ پھر آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا میرے کان میں کہ ابو الفضل العباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں، جو مشکل حل کروانا ہو حضرت ابو الفضل کے پاس
جا کر ان سے حال دل کہو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال تک ریاضتیں کی تھی، 18 سال، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیسے روحانیت کے خاص مقام پر آ کر رک گیا ہوں آگے، اور روحانیت کا دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ میں تمام نماز، روزے، اذکار، دعائیں، زیارات، تلاوت، لیکن لگ رہا تھا کہ ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی عشق پروردگار کی اس کیفیت کے اوپر میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں کہ جو مجھے حاصل ہو جانی چاہیے تھی، اور میں گویا ایک لحاظ سے نا امید ہی ہونے لگا تھا۔ دیوانے نے کان میں جب یہ آ کر کہا کہ حضرت ابو الفضل عباس سے توسل کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اور اپنی حاجت ان سے کیوں نہیں کہتے ہو جبکہ وہ تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں، میں نے تڑپ کر اسی وقت حضرت ابو الفضل عباس علمدار سے توسل کیا کہ مولا میں نے 18 سال تک ریاضتیں کی ہیں، میں نے بہت رنج اور غم اٹھائے ہیں، میری آپ اس دعا کو قبول فرما لیں کہ حجابات برطرف ہو جائیں اور میں پروردگار کی طرف بلند ہو جاؤں۔ کہنے ادھر میں نے حضرت ابو الفضل عباس سے توسل کیا، ادھر گویا دل کے حجابات برطرف ہونے لگے۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ جہان کے تمام ذرات کے اندر خدا کے نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ اسی وقت سے کہنے میں نے جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا ہر جگہ مجھے لا الہ الا اللہ کی تجلی نظر آنے لگی، اور دیکھا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نور الہی اٹھ رہا ہے، اور اللہ نور السماوات والارض، اس کی گویا ایک لحاظ سے تفسیر میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنے لگی۔ لیکن یہ عارضی کیفیت تھی، یہ چیزیں مجھے نظر آنی بند ہو گئیں۔ اس کے بعد میں گھر آیا تو زوجہ نے مجھ کو چائے وغیرہ دی، چائے پی، تھوڑی دیر کے بعد میری وہی عرفانی کیفیت پھر دوبارہ آنے لگی۔ پھر میں گھر کی چھت پر گیا تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ ذرے ذرے سے تجلی پروردگار کا ظہور ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے خدا ہر قسم کی جسمانیت سے منزہ اور مبرہ، لیکن دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسی کیفیات ہوئی کہ میں آسمانوں کے اوپر نگاہ کرتا تھا، ہر جگہ کے اوپر نگاہ کرتا تھا، ہر جگہ مجھے تجلی پروردگار اور گویا اس کا نور بکھرا ہوا نظر آتا تھا، یہاں تک کہ میری کیفیت مستقل ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہرحال پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، پھر کیفیت پوری مستقل ہو گئی، اور یہ واقعہ بھی اس میں ملتا ہے ایک دفعہ مکمل طور پر زلزلہ آیا کہ پورا گھر گر گیا، اور پورا گھر گر گیا۔ سارے طالب علم جو گھر میں درس دیتے تھے سارے طالب علم اٹھ کر بھاگے، لیکن آیت اللہ علی آقا قاضی اپنی کرسی پر اسی طریقے سے بیٹھے رہے کہ جب حفاظت کرنے والا پروردگار ہے، اور یہ بات کہتے تھے کہ تم دعوی توحید کرتے ہو لیکن پھر بھی مغلوب اور پریشان ہو جاتے ہو۔ لوگ ہوتا ہے نا کہ فوراً مغلوب اور پریشان ہو جاتے، ذرا سی کوئی نامساعد حالات آئے، کچھ آئے، فوراً مغلوب اور پریشان ہو گئے اس سے۔ اور ان کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد سہلا کے اندر بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے ہمیں، تو ایک بڑا سا سانپ نکل کر آ گیا، سارے طالب علم ڈر کر بھاگے سانپ سے، لیکن علی آقا قاضی وہیں پر بیٹھے رہے اور کہا مت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا، اور اسی وقت سانپ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اور اس کے بعد درس دینا شروع ہو گئے، سارے طالب علم دوبارہ بیٹھ کے درس شروع ہو گیا، بار بار پلٹ کر دیکھتے بھی جا رہے تھے، لوگ پریشان تھے، یہاں تک کہ درس ختم ہوا، علی آقا قاضی اٹھ کر گئے تو طالب علم باقاعدہ ایک لکڑی وغیرہ لے کر آئے، اور اس کے بعد سانپ کو ہلا جلا کر دیکھتے رہے کہیں زندہ تو نہیں، لیکن وہ واقعی مر چکا تھا۔ تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے علماء نے کتنے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے۔ علی آقا قاضی کے متعلق جو بھی آپ باتیں سن رہی ہیں، آپ اس سے پہلے بھی ان کا کتنا تذکرہ آیا اور کتنی ان کی کراماتیں آئیں، ذکر ہو چکی ہیں، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے نا کہ کیسے اس مقام کو حاصل کیا۔ تو دیکھیں آپ نے کہ حضرت عباس کے توسل سے اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اس کی کتنی اثر پذیری، بس تڑپ کے مانگی جائے، پورے اعتقاد کے ساتھ مانگی جائے، تاکہ عدم قبولیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد، آیت اللہ علی آقا قاضی کے انتقال کے بعد، جو بڑے بڑے علماء اور عرفاء تھے، ان میں سے یعنی بات مشہور ہے کہ انہوں نے عالم خواب میں
یہ عالم مکاشفہ میں برزخی زندگی میں یہ بات چیز دیکھی کہ برزخی زندگی میں آیت اللہ علی آقا قاضی کو انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہے. دیکھیے پیغمبر اسلام اور اہل بیت تو کامل ترین مصداق ہیں اس جملے کا، اس لفظ کا، انسان کامل. لیکن غیر معصوموں میں اور علماء کے اندر یہ بہت بڑا مقام ہے جو برزخی زندگی میں انسان کامل کا آیت اللہ علی آقا قاضی کو حاصل. دیکھیے علی آقا قاضی نجف اشرف میں وادی السلام میں مدفون ہے. دیکھیے جو نجف کی سرزمین ہے اس کے متعلق علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر 360 انبیاء کی قبریں ہیں نجف میں، 360، اور کربلا میں 260 انبیاء کی قبریں، اور حضرت آدم حضرت نوح کی قبر تو ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی. ایک عالم مرحوم آقا سید ہاشم رضوی ہندی انڈیا کے ایک عالم دین تھے، خود علی آقا قاضی کی خدمت میں بہت عرصے تک فیض اٹھایا اور 94 برس کی عمر میں انتقال کیا قوم میں. وہ فرماتے تھے کہ اہل عراق کی جتنی مشکلات ہیں، میں نے اندازہ یہ کیا ہے کہ ان کی مشکلات کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ وہاں کے اکثر لوگوں کی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی عدم معرفت، یعنی اتنی معرفت نہیں ہے جس اعتبار سے ان کی ہونی چاہیے. اور دوسری فرماتے تھے کہ اولیاء خدا میں سے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی، ان کے متعلق اہل عراق کی جو کم علمی ہے یا بے بصیرتی ہے یا یہ کہا جائے کہ کم معرفت ہے، یہ بھی اہل عراق کی مشکلات کا ایک بڑا سبب ہے. یعنی آغا ہندی یہ جملے فرماتے تھے کہ امیر المومنین کا بھی جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے اندر وہ معرفت نہیں پائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آیت اللہ علی آقا قاضی دیکھیں اتنا بڑا شخصیت کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہرحال ان کا مقبرہ قبر وغیرہ لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی خاطر خواہ، بلکہ کتنے لوگ افراد یہاں سے قافلوں کے قافلے جاتے ہیں اور وادی السلام کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آیت اللہ علی آقا قاضی کی شیعہ کاروانوں میں سے بھی شاید ہی کبھی کوئی گیا ہو. میں نے تو آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی علی آقا قاضی کی قبر پہ گیا بھی ہو یا ان کا نام بھی کبھی کسی نے سنا ہو، جس کو عالم برزخ میں معصومین سے ہٹ کر انسان کامل کا درجہ دیا گیا ہو. اس میں قوم کی بے حسی کا یہ عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بار بار ہم علماء کا تذکرہ اس میں جو ہے کرتے ہیں، لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ معصومین کا تذکرہ اس لحاظ سے ان کی سیرت تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں ان کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن یہ علماء ان کی تو پیروی کی جا سکتی، یہ تو غیر معصوم ہے، یہ تو ہمارے ہی طرح کے افراد تھے. تو اس وجہ سے ان کا تذکرہ زیادہ آتا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ رہے کہ ہم بھی کچھ محنت کر کے کسی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. تو علی آقا قاضی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ توسل حضرت عباس علمدار، یہ اتنا مقام، اللہم صلی علی محمد، کتنا بڑا مقام دلوا گیا علی آقا قاضی کو. اور آج حیران ہوں گے کہ جو انحرافات اور فتنے پھیل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس میں آج کل سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا حضرت ابوالفضل العباس کو باب الحوائج کہنا صحیح ہے، کیا ان کو توسل اور واسطہ بنایا جا سکتا ہے. ایسے سوال، اشکالات اٹھانا، لوگوں کے دماغوں کو مسموم کرنا، زہر آلود کرنا یا شک ڈالنا، یہ آج کل ایک کام اس سلسلے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو علماء اور مراجع اس کے آگے سفارہ ہیں، باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی نے ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ہے کہ یہ بالکل امور قطعیہ میں سے ہے دین کے کہ حضرت ابوالفضل العباس یہ باب الحوائج ہیں. اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے، یہ قطعی امور کے اندر سے. ایک بزرگ عالم دین سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک سوال ہے کہ مقام حضرت عباس علمدار افضل ہے مقام سلمان فارسی. کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے کے اوپر فائز ہیں. ان عالم نے کہا خبردار ایسا سوال بھی دوبارہ مت کرنا، خواہ سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہوں، مگر یہ بات یاد رکھ لو کہ ابوالفضل العباس ایسی شخصیت کا نام ہے جن کی ایک نگاہ لطف سے سلمان بن جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد.
یاد رکھ لو اہل بیت رسول پر کسی کو کبھی قیاس مت کرنا. اور اس وقت حضرت عباس تمام اولیاء خدا کی پناہ گاہ ہیں. تو بہرحال اتنا بڑا مقام حضرت عباس کا کہ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کا ایک جملہ ان کے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام فرماتے تھے حضرت عباس کے لیے، امام حسین جو جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، یہ مذاق جملہ نہیں، یہ کوئی کمتر جملہ نہیں. حضرت عباس کی مقام اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی کہ امام حسین جیسا امام وقت کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو یہ 3 توسل ہوئے یا 4 توسل. اس کے بعد ایک توسل اور ہے جو ہمارے زمانے کے امام کا توسل ہے. ان کا توسل بھی لازمی ہر دعا کے شروع میں اختیار کیا جائے. آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اصلاح نماز پر ہی تمام ظاہر اور باطن کی درستگی کا انحصار ہے. یعنی جتنی آپ کی نماز اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی ظاہری اصلاح بھی آپ کی ہوگی اور باطن کی اصلاح بھی ہوگی. فرماتے ہیں نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے حضرت حجت سے توسل اختیار کرو اور پھر نماز شروع کرو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا. اس کے بعد ایک سلام امام زمانہ کو بھی کر لیا جائے نمازوں کو شروع ہونے سے پہلے. وہ فرماتے تھے جو کہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے نا کہ بما والاتکم تقبل الطاعۃ المفترضہ، کہ آپ کی ولایت ہی تمام واجب عبادتوں کی قبولیت کا آپ کی ولایت کے اوپر انحصار ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری تمام جو واجب عبادتیں بھی وہ بھی ولایت ہی کے ذریعے قبول ہوتی. تو امام زمانہ سے توسل اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے. اور آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے توسل پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے امام حسین کے سلسلے میں سنا. وہ فرماتے تھے ایک تو زیارت آل یاسین، اگر آپ دعاؤں سے پہلے آپ زیارت آل یاسین اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں المستغاث بک یا ابن الحسن والمستعان بک یا ابن الحسن، یہ جملہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا صاحب الزما ادرکنی یا صاحب الزما اغیثنی. یہ جملہ اگر آپ کہیں تو فوراً حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل پیدا ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جو دعا کرنی چاہیں کریں اس جملے کو کے بعد. اور فرماتے ہیں کہ اگر زیارت آل یاسین بھی اس سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس سے بھی ایک توسل پیدا ہو جاتا. اور یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے روزانہ ایک مومن کو چاہیے، اصولاً ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس امام زمانہ کے لیے، کہتے تھے کہ روزانہ خلوت میں 1 گھنٹہ امام زمانہ سے بات کرے. ان کے لیے ان کی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان زیارات پڑھے، ان کے لیے ان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے، اپنی دعاؤں کے اندر بار بار ان کو وسیلہ قرار دے. 1 گھنٹہ خلوت میں امام زمانہ کے ساتھ ایک مومن. لیکن ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے، ہمارے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہے امام زمانہ کے لیے، اپنی گفتگو میں ہم امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے. تو یہاں تک فرماتے تھے. تو اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اپنی تمام دعاؤں کو اگر انسان بھول جائے اور فقط صرف ایک دعا حضرت حجت کے ظہور کی دعا اگر وہ شخص کر لے تو یہ اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی. کوئی اور دعا نہ کرے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے مثلا، اور فقط حضرت حجت کی دعا کے لیے دعا ان کے ظہور ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے، بار بار اس کی تکرار کرتا رہے تو تمام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اس کی یہ دعا کافی. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جمعے کے دن عصر کا جو وقت ہے اور ہفتے کی جو شب ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ بہت غمگین وقت ہوتا ہے. جمعے کے دن عصر کا وقت اور ہفتے کی شب کا جو وقت ہے وہ فرماتے ہیں بہت غمگین وقت ہے کہ تمام شیعوں کے اعمال
ان اوقات میں امام زمانہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھ کر جو برے اعمال ہوتے ہیں امام افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہی بہت غمگین ہے. زیادہ تر افراد جو شیعوں کے اندر ہیں وہ اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر ان کے اعمال کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ وقت ہی تقریباً غمزدگی کا ہو گیا ہے. تو بہرحال اس شب کو خاص طور پر واسطہ اور وسیلہ تو امام کو قرار دینا ہے، لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے، اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس شب میں صدقہ دینے کی بہت تاکید ہے، اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری ایک دیندار ڈاکٹر سید محمد کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے. دیکھیں انشاءاللہ ہمارا ایک ارادہ یہ بھی ہے کہ پورا ایک درس اس موضوع کے اوپر بھی لیا جائے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء اور عرفاء کی باتیں وہی یہ سب لوگ کام کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں. ائمہ کی باتیں ہوں تو لوگ اس سے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہی کر سکتے تھے، ہمارے بس کی بات نہیں. عام افراد نے کون کون سے ایسے کام کیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اس کام کو انہوں نے پکڑ لیا اور بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. آپ کے سامنے ان سب افراد کی مثالیں. ہم آپ میں سے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے بڑے بڑے مقامات کو انہوں نے حاصل کیا، لیکن کوئی ایک کام پر فریضے کے طور پر انہوں نے پکڑ لیا. تو فرماتے تھے کہ ڈاکٹر سید محمد جو تھے ان کے متعلق عبد الکریم کشمیری جیسا عارف نقل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف میں کہ ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ امام زمانہ کا جو ایک لقب مہدی ہے اس کے اعداد 59 ہیں، 59. وہ فرماتے تھے کہ وہ 59 تومان اس زمانے میں 59 تومان روزانہ امام زمانہ کے ہر عدد کے لیے ان کے لقب کے 1 تومان صدقہ کرتے تھے. یعنی 59 ان کے مہدی کے جتنے بھی اعداد بنتے ہیں اس کے لیے. اب کسی کی آپ میں سے کوئی شرعی کوئی طریقہ تو نہیں، لیکن ایک محبت کے اظہار کے طریقے کے طور پہ بتاتے تھے کہ کوئی 59 روپے دے سکتا ہے، کوئی 590 روپے دے سکتا ہے، کوئی 5900 روپے امام زمانہ. جتنی اپنی حیثیت محبت شوق اس کا پایا جائے امام زمانہ کے لیے اس لحاظ سے صدقہ کرے اور اپنی محبت کا اظہار امام زمانہ سے کرے. روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے صدقہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف شب قدر میں. اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور بھی جس میں صدقے کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، وہ آقا مجتبیٰ طہرانی نے بتایا. آقا مجتبیٰ طہرانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب ایک معصوم کی طرف سے دوسرے معصوم کے لیے صدقہ دیا جائے گا تو اس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا. تو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ جس وقت بھی آپ صدقہ دیں اپنی طرف سے جو امام زمانہ کے لیے آپ صدقہ دیتی ہیں، آپ نیت یہ کریں کہ میں امام رضا کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہوں. تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی امکان نہیں رہے گا، اور سارے فائدے آپ کو ایسے زبردست صدقے کے حاصل ہو جائیں گے کہ انسان کو صرف عالم آخرت میں جا کر اس کا ثواب پتہ چلے گا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے واسطے اور وسیلے یہ تو دیکھیے ہمارے معصومین کے ہیں، کتنے مجرب ہیں، لیکن علماء کا یہ بھی جملہ ہے کہ کتنے ہمارے ایسے عظیم علماء کے مرنے کے بعد بھی ان سے کسب فیض کے لیے انسان چاہے تو کوشش کر سکتا ہے. جیسے ابھی یہی آیت اللہ عبد الکریم کشمیری ان کا ذکر ہو رہا ہے بار بار. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جو اولیاء خدا پہلے گزر چکے ہیں ان سے ارتباط کے لیے، ان سے فیض کو حاصل کرنے کے لیے کون سا کام کیا جائے. تو وہ فرماتے ہیں طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ کہ دیکھیے علامہ تقی مجلسی جو کہ علامہ مجلسی کے والد تھے. علامہ مجلسی تو باقر مجلسی تھے، ان کے والد تھے تقی مجلسی. تقی مجلسی وہ فرماتے تھے کہ اگر علامہ مجلسی کے والد کی روح کو ایصال ثواب کی جائے سورہ یاسین تو اس سے تمام جو اولیاء اللہ کی ارواح ہیں ان سے فیض اب بھی حاصل کیا جا سکتا. یعنی سورہ یاسین پڑھ کر علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کی روح کو ہدیہ کریں
تو ان تمام اولیاء خدا جو گزر چکے ہیں ان کی ارواح سے اب بھی فیض حاصل کرنا ممکن ہے. اور باقاعدہ اب آیت اللہ شبیری زنجانی نے تو کہا کہ یہ تو چھوڑیے، یہ تو ارواح سے جو فیض اس معنوں میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو بارہا تجربہ کیا اس بات کا کہ جب کبھی بھی انسان کبھی ٹریفک میں پھنس جائے، راستہ نہ مل رہا ہو اس کو، اور وہ علامہ مجلسی کی روح کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کرے تو فوراً راستے کھلنے لگتے ہیں. اور میں نے ذاتی طور پہ کئی مرتبہ اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے. خود شبیری زنجانی فرماتے ہیں، اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں جو کہ یہ حقیر جو ہے انہوں نے ان کی بات کو سنا، اور واقعتاً ایسی جگہوں کے اوپر کہ کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اس ٹریفک سے اس وقت نکل سکیں گے، اور جب وہ پڑھا تو بہت آسانی کے ساتھ ایک دم سے راستے کھلنے لگے. اور تو ابھی تک عام دنیاوی چیزوں کے لیے ان کی ارواح سے متوسل ہو کے اپنے کام کروائے جا سکتے، تو روحانی اعتبار سے کتنے فیوز و برکات ان سے حاصل کی جا سکتی. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ علماء کی مجالست انسان اختیار کرے، اور جن افراد کے پاس مواقع ہیں علماء کے پاس جانے کے اس کو غنیمت سمجھیں، اور جن کے پاس مواقع نہیں ہیں جیسے خواتین ہیں وہ ان کے دروس، کیسٹس اور جو کتابیں ہیں علماء کی ان کو پڑھ کر بھی ان سے اس طرح کا ارتباط، ایسی گویا آپ ان کی مجالست کے اندر بیٹھی ہوئی. اور اس کے مقابلے میں علماء یہ بھی چیز فرماتے ہیں کہ عالم غیر عالم کی اگر کوئی مجالست اختیار کرتا ہے تو یہ انتہائی خراب اثر رکھتی ہے. یعنی اگر کوئی عالم ہو لیکن غیر عامل ہو، یعنی بے عمل عالم دین، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا دیکھیے، دعائیں بھی ہوں گی اس شب قدر کے اندر، لیکن اس کا آغاز نماز مغربین جس وقت پڑھی جانے والی ہوگی اس کے وضو ہی سے تمام مستحب دعائیں وہ آپ کو کرنی کہ پوری رات مستحبات اس میں کوئی بھی ترک نہ کریں. حتیٰ کہ وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں امام خمینی یہ کرتے تھے کہ پہلے سے ابھی مغرب کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا تھا اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. وضو کے وقت تمام جتنے بھی مستحبات ہیں وضو کے ان کو آپ انجام دیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نماز مغربین کی تیاری کرنی ہے. افطار سے پہلے آپ نماز مغربین پڑھنی ہے آپ نے یا افطار کے بعد پڑھنی ہے، آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. افطار کی جتنی بھی دعائیں ہیں کوشش کریں افطار کی جتنی دعائیں ہیں شب قدر میں خاص طور پر ساری دعائیں، صرف اللہم لک صمت والی دعا نہیں بلکہ جتنی بھی افطار کی اور دعائیں ہیں وہ سب بھی تھوڑا سا 5 منٹ افطار تاخیر کر دیجئے، لیکن افطار کی ساری مستحب دعاؤں کو پڑھیں. یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. شب قدر سال میں صرف فقط ایک رات ہی کوئی شب قدر. پھر اس کے بعد اول وقت ہی میں نماز مغربین کو آپ پڑھ لیں، کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا بھی جو ثواب اور فائدے ہیں وہ الگ ہیں، اور شب قدر میں تو اور زیادہ فائدے ہوں گے. لوگ بالکل ہیوی قسم کی افطار کر کے انٹا غفیل ہو کے پڑ جاتے ہیں، بستر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، پھر وہ 9, 10, 11 بجے قریب جا کر نمازیں وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نہیں، اس رات محنت کرنے کی رات ہے، اس میں یہ آرام کو ایک طرف رکھ دیجئے. پورے سال آرام کے لیے راتیں پڑی ہوئی ہیں لیکن شب قدر آرام کی رات نہیں. تو اچھا، نماز مغرب کو بھی کوشش کریں کہ پورے مستحبات کے ساتھ نماز مغربین کو پڑھیں. اذان بھی ہو، اقامت بھی ہو، تمام مستحب اذکار ہوں، جتنے بھی تسبیحات ہوں، جتنے بھی آپ اس کے بعد تعقیبات پڑھتی ہیں وہ ساری بھرپور قسم کی ایک نماز مغربین ہونی چاہیے. یعنی اس رات کو واقعی شب سیر و سلوک و عرفان قرار دینا ہے تو تمام مستحبات اس رات کو انجام دیے جائیں. اتنی اہمیت ہے ان مستحبات کی کہ آیت اللہ فہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، جو کہ یہ بھی بڑے عرفاء میں سے گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان کے ایک بہت ہی عابد و زاہد قسم کے ایک دوست تھے جن کا مرحوم حسین فاطمیہ قمی نام تھا، ان کے بہت دوست. تو وہ فرماتے کہ میں جمکران گیا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا وہاں سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی حالت بہت خراب ہے. میں سیدھا ان کے گھر گیا، اگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی سیدھا ان کے گھر گیا. دیکھا کہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے، بستر بیماری پر ہی لیٹے لیٹے ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں. اور اتنی شدید بیماری کے باوجود وہ تمام مستحبات
کے اوپر عمل کر رہے ہیں ظہر اثر کی نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ، ان کے حلق سے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، اور بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے بعد تکبیرات افتتاحیہ پڑھی. دیکھیے مستحبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تکبیرات افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تکبیرۃ الاحرام کہہ ہی رہے تھے کہ جواد ملکی تبریزی کی روح مقدس بدن اقدس سے عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی. پہلی تکبیرۃ الاحرام جو اسی وقت جواد ملکی تبریزی کی روح نے پرواز کی جس وقت انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی. تو آپ نے دیکھا کہ کوشش کرے کہ انسان تمام مستحبات کے ساتھ اس رات کو نماز پڑھے، کہ آخری اس کا لازمہ بنے گا کہ تمام مستحبات کو انسان مرتے وقت بھی اس کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو حاصل رہے گی، بشرطے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھے، مستحبات وغیرہ کی پابندی کرے، اور خاص طور پہ اس شب کے اندر تو علی الخصوص. آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، ان کا بھی کتنی دفعہ تذکر آ چکا ہے کہ اتنی عبادتیں، اتنے علم، اتنے مجاہدے، اتنی ریاضات، اتنی زیارات، حتیٰ کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کے اندر بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے، مراقبے بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور بہت بڑے ایک روحانی علمی مقام انہوں نے حاصل کیا تھا. یہ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام ریاضتوں کے باوجود میں نے یہ روحانی مقام، یہ جو روحانیت حاصل کی ہے، اس کی دو وجوہات، ایک وجہ تو ابھی آگے چل کر آئے گی لیکن ایک وجہ بھی بتاتا ہوں. وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اخلاص نیت سے سادات کرام اور ذریت حضرت زہرا کی خدمت. میں نے اس سے مقام کو حاصل کیا ہے. آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اساتذہ کے اندر سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مقام حاصل کیا ہے یہ اخلاص نیت سے سادات کرام کی خدمت کے ذریعے حاصل کیا ہے. یہ رات اس لحاظ سے حضرت زہرا کی رات بھی ہے، حقیقت شب قدر تو حضرت زہرا ہی ہیں، تو ان کی اولاد کی خدمت کا اس رات کوئی عنوان ہو جائے. سادات کی مالی مدد، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس رات کے لیے کوشش کر کے رکھتے ہیں کہ اسی رات ہی سادات کرام تک ان کی مالی مدد ہو جائے. اسی رات میں خاص طور پر عام زندگی میں بھی اس کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ صرف ایک رات ہی کے اندر 150 روپے کسی سادات کو یا آٹے کی تھیلی پکڑا کے سوچیں کہ بس اب ہم نے ضروریت حضرت زہرا کا حق ادا کر دیا. اور صرف مالیات کی حد تک یہ معاملہ نہیں، ان کی علمی مدد کرنا، ان کو یہ تمام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، ان کو یہ تمام چیزیں سہولیات پہنچانا، ان کی آخرت کی بھی تو انسان فکر کرے. سادات کرام کی آخرت سے مرادی کہ بدعمالیوں کے اندر اگر گھرے ہوئے ہیں تو ان کو اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنا کہ کسی بھی قسم کے عذاب کا شکار جو ہے وہ مرنے کے بعد نہ ہو. تو تمام اس امداد کے اندر جو خدمت ہے، جب یہ نہیں کہا کہ صرف میں مالی خدمت کرتا تھا بلکہ کہا تھا ذریت حضرت زہرا کی اخلاص کے ساتھ خدمت میں نے کی، اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اخلاص کے ساتھ یہ خدمت نہ کرتا تو شاید میرے تمام اعمال بے جان اور بے روح رہ جاتے اور میں اس مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سادات کرام اپنے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے، کہ لوگ فقط ان کی خدمت کر کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بدعمالیوں سے کس طرف جا رہے ہیں. سب سادات کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، تو لوگ ان کی خدمت سے اتنے بڑے مقام حاصل کر رہے ہیں، ان سادات کو نہیں پتا کہ ہمارا کتنا مقام اور مرتبہ ہے. اور اس حد تک کہ شیخ حسن علی نخودکی اس مستحبات وغیرہ کی اس حد تک پابندی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے خود ایک حسن علی نخودکی کے ایک طبیب تھے، ڈاکٹر شیخ حسن علی خان عاملی، یعنی خود ڈاکٹر تھے، ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہتے تھے وہ. تو ان کو خاص طور پر بلا کر شیخ حسن علی نخودکی نے یہ وصیت کی تھی کہ حالت احتضار میں تم میرے یہ سارے اعمال کروانا، یعنی جب میرا احتضار کی حالت آ جائے تو یہ سارے مستحبات اس کو انجام دینا، مجھے قبلہ رخ کرنا جو کہ واجبات میں سے ہے، تمام جتنے بھی آداب میت ہیں یہ سارے تم میرے انجام دلوانا. اور ایک عالم تھے سید مرتضی روئنتن کے نام سے، ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کی صبح کو میرے پاس آنا
اور میرے مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کرنا. باقاعدہ پوری اپنی موت کی ایسی پلاننگ یہ انسان اپنی زندگی میں بھی کر کے رکھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اپنی موت کا وقت ہی پتہ ہو. بہت سے علماء اور عرفا بہرحال اس حقیقت تک کو پا جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے کی صبح کو آ جانا, میرا انتقال ہو چکا ہوگا, اور اس کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کرنی. تو وہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی فرماتے ہیں کہ انتقال یعنی لوگ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال سے 1 دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج شب میں نے خواب میں شیخ عباس قمی کو دیکھا, صاحب مفاتیح الجنان, سے کہہ رہے ہیں تم جلد آ جاؤ, عالم برزخ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے. اور وہ سمجھ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا, MS جس کو کہتے ہیں, اس کو بلایا اور کہا کہ میری موت کا وقت نزدیک آ گیا ہے. میرے انتقال کے بعد یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اژدہام ہو جائے گا, یہاں کے اسٹاف کو بھی بہت مشکل ہوگی, یہاں کے مریضوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی, تو تم مجھے ہسپتال سے گھر منتقل کر دو. لوگوں کا بھی اتنا خیال کہ ورنہ انسان جو قریب المرگ ہو اس کو اس بات کی کیا پرواہ, مثلا وہ تو اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان بچ جائے وغیرہ. نہیں, کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو بہت مشکل پیش آئے گی, مریضوں کو اور اسٹاف کو بھی, لوگ اتنے جمع ہو جائیں گے, لہٰذا مجھے اس سے پہلے ہی تم گھر منتقل کر دو. تو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کی پوری زندگی اسی طریقے سے مستحبات سے عبارت تھی. تو آج کی رات خاص طور پر مستحبات کی رات ہے. اور ویسے تو دیکھیے انسان مستحبات کے متعلق شریعت نے بہت زیادہ سختی نہیں کی ہے, لیکن اس رات میں اپنے اوپر سختی ضرور کرنی. ویسے تو کہا ہے کہ نہیں سختی مت کرو اپنے اوپر, مستحبات کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ترک کر دو, لیکن اس شب قدر کے اندر اپنے آپ کو, اپنے نفس کو مارنا پڑے, نیند آ رہی ہو, تھکن ہو رہی ہو, لیٹنے کو دل چاہ رہا ہو, یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنی. اور دیکھیے یہ اس بات کی اتنی اہمیت, اسلام دیکھیے اس بات کی اتنی پرواہ کرتا ہے بہرحال کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تو زبردستی تھوپتا نہیں ہے اس کے اوپر. جیسے کہ ملتا ہے نا کہ آیت اللہ علی آغا قاضی کے متعلق ہی جب انہوں نے ایک دستور العمل دیا تھا آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی کو, علماء اپنے لیے دستور العمل لکھواتے تھے کہ ہم کس طرح سے عمل کریں کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں دستور العمل تمہیں دے رہا ہوں. یہ پھر اس کے بعد جب وہ بزرگی کی طرف چلے گئے تھے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی, ان کی تصویر, تو کہا کہ دیکھو تم یہ اس پر خود بھی عمل کر سکتے ہو اور دوسروں کو بھی یہ دستور العمل دے سکتے ہو, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جس کسی کو بھی یہ دو, جب تک طلب صادق نہ دیکھو اس وقت تک یہ دستور العمل کسی کو نہ دینا. یعنی اس میں سچی تڑپ پائی جائے کہ ہاں میں بدلنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو میں عمل کرنا چاہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ مثلا غلط مقاصد کے لیے دستور العمل مانگا جا رہا ہو کہ میں یہ چیزیں کچھ کرامتیں حاصل کر لوں, تو مثلا دنیا کو کمانے کا اس کا خیال ہو, یا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہو, زبردستی آپ لوگوں کو دستور العمل بیان کر رہے ہوں. فرماتے تھے کہ نہیں یہ نہ کیا جائے. جس طرح کاجات دیکھتے ہیں نا کہ مجالس کے اندر فری کتابیں بھی تبرک کے طور پر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کوئی چیز, تو لوگ اکثر جیسے دعاؤں کی, تو اکثر لوگ اتنی غیر اہم اس کو سمجھتے ہیں, طلب صادق نہیں پائی جاتی, زبردستی پکڑائی جا رہی ہے ان کو. اکثر لوگ وہیں مساجد کے اندر ادھر ادھر کونوں کے اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اس کو تبرک کے طور پر چیز دی گئی ہے. تو فرماتے تھے, بلکہ ایک چیز اور بھی کہتے تھے کہ ازائے اسرار حرام است, یہ زیر اس کے اندر غلط لگا ہوا ہے, یعنی فرماتے تھے کہ جو رازوں کا ظاہر کرنا یہ ایک لحاظ سے حرام ہے. یعنی جن کے اندر طلب صادق نہیں پائی جاتی تو آپ ان کو بے احترامی نہ کروائیں یہ چیزیں دے کر ان کو. تو یہ بہرحال یہ جو رات ہے اس بات کا اس میں خیال کرنا ہے کہ ہر شخص کو, اکثر یہ مقام پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ زبردستی کر کے ان سے عمل, بچوں پہ اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں. دیکھیے دیکھا ہوگا آپ نے ڈاکٹر حضرات کو بھی کہ وہ ہر دوا ہر مرض کے افراد کے اعتبار سے اس کی ڈوز بھی الگ ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن بھی مریض کی دیکھی جاتی ہے, باڈی ویٹ کے اعتبار سے بھی دوائیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو ہر ایک کو ایک طرح سے وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے بچوں کو کچھ وقت کے لیے جگائیں, پھر سونے دیں, کچھ عمل کروائیں, کچھ ریلیکس کر دیں, بڑی دعاؤں کی طرف نہ لے جائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے کروا لیں ان کا. تو بہرحال اذکار, لیکن اپنے اوپر سختی کریں, اپنے تو ایک ایک لمحے سے کشید کریں. تو خاص طور پر علماء فرماتے ہیں اس رات جب آپ تھوڑا سا لیٹ بھی جائیں, تھکن بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو, تو ہلکے پھلکے طریقے سے
آپ کم سے کم جس وقت آرام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی اذکار الہی زبان کے اوپر جاری رہیں شب قدر میں. خاص طور پر جو اذکار کا جو سردار ہے جس کو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، کہتے ہیں اس کو تو ہونٹوں کی معمولی سی حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کلمے کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت اس میں ہونٹوں کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں. یعنی مرتا ہوا شخص کے لیے بھی سہولت پروردگار نے رکھی ہے کہ جو مرتا ہوا شخص ہونٹوں کو حرکت دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس کے لیے بھی اس کلمے کو انتہائی آسان بنا دیا جائے کہ جو حرکت بھی ہونٹوں کو نہیں دے سکتا وہ بھی مرتے وقت کم سے کم اس کلمے کو ادا کر دے. تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس پوری رات آپ کو جاگنا ہے، پوری رات جاگنا ہے. 1 منٹ کو بھی اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں. اور جب یہ رات پوری جاگ کر آپ گزار لی آپ نے، تو آیت اللہ شاہ آبادی یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر پوری رات جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرا پر درود بھیجے. اور اس شب قدر سے ایک پیغام بھی لینا ہے. عام زندگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ عبادت کے لیے کوئی ایک حصہ رات کا ضرور جاگ کر گزاریں، چاہے 10 منٹ کا صحیح، 15 منٹ کا صحیح. واجب نماز سے ہٹ کر آدھی رات، ویسے تو لوگ آج کل ویسے ہی 2-2 3-3 بجے سوتے ہیں یا صبح کے قریب جا کر سوتے ہیں، تو کم سے کم اس رات کا کوئی حصہ عبادت کا ضرور اپنے لیے قرار دے دیں. عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ جو سحر خیزی ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، سحر خیزی کے معنی یہ نہیں کہ جس وقت سورج وغیرہ نکل جائے یا سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم، وہ تو بین الطلوعین کہلاتا ہے، وہ بھی بہت افضل وقت ہے. لیکن سحر خیزی اصلاً علماء کہتے ہیں کہ تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا سے پہلے کا وقت ہے. یہ بہت ہی سیر و سلوک اور عرفان کے لحاظ سے جو بڑے مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر اٹھ کر سحر خیزی کرتے ہوئے اور عبادت خدا کو اگر انجام دیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے. بین الطلوعین یعنی صبح صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بہت اپنے عرفان کو اور اپنے مقامات روحانی کو بلند کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے کہ جو اس سے پہلے ہوتی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فسق و فجور، ٹی وی دیکھتے ہوئے سارے وہ جو ہے اس ٹائم کو بھی گزارا جاتا ہے. اچھا، اس پوری رات میں خاص طور پر ایک نقطہ ہرگز فراموش نہ کریں. یہ بہت آپ کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایک تاکید ہے کہ اس پوری رات میں ایک بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی. اتنی اپنی مواظبت آپ کو کرنی ہے، اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اتنا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ ایک بھی ایک غیبت کان سے نہ ٹکرائے. کوشش کریں کہ جس طرح لوگ گھروں میں گل مل کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس جگہ پہ تو ہرگز نہ جائیں. کوئی نہ کوئی غیبت کرنی پڑ جائے گی یا سننی پڑ جائے گی اور آپ دفاع نہیں کر سکیں گے، گناہ لکھا جائے گا. ایک گناہ بھی اس رات کو نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹی وی وغیرہ اس میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ایک حرام نگاہ، کوئی ایک حرام کلمہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نامناسب منظر اس کے اندر اگر آپ نے آنکھوں سے گزر گیا آپ کی اور اس میں آپ نے توجہ دے دی تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو سکتی. یہاں تو رمضانوں کے اندر یہ حال ہو گیا کہ باقاعدہ سینماؤں کے اوپر یہ چیز لکھی گئی، جشن عید میلاد النبی خوشی میں 4 شوز ہوں گے مثلا، پہلے سے بھی زیادہ خوشی کے اندر ہونے لگا. تو بہرحال یہ تو معاشرے کی یہ صورتحال ہو گئی. اور خود شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی کہ اگر روزے دار کے مثلا یہی اعضاء و جوارے یہ اگر روزے سے نہ ہوں اور ان سے مثلا نافرمانی پروردگار ہوتی رہے تو پھر اس کے روزے کا فائدہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے شب قدر کے لیے بھی کہ اس کی شب قدر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی اس میں ایک گناہ بھی کسی نے کر لیا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن علی نقودکی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی 40 روز تک بھی ریاضتیں انجام دیتا رہے اور 1 سیکنڈ کو بھی اس میں نمازوں کو اور عبادات کو ترک نہ کرے، لیکن ایک نماز فجر ان 40 دنوں میں فقط 1 دفعہ نماز فجر قضا کر دے،
تو 40 دن کے اعمال ہبا منصورہ ہو جائیں گے. ریت کے ذرے جس طریقے سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا اس کو، یہ اس کی مانند بکھر کے رہ جائیں گے، اتنے ضائع ہو جائیں گے اعمال اگر اس نے 40 روز تک مسلسل 1 سیکنڈ کو بھی ناغہ نہیں کی، عبادتیں انجام دی اور فقط 1 دن کی نماز فجر قضا کر دی. خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 1 دفعہ نماز فجر قضا کی تھی، اس کی پاداش میں اگلے دن میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اور وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک رات کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی کہ اگر ایک رات بھی میں نماز شب کو قضا کر دوں تو اگلے دن انتظار کرتا ہوں مصیبتوں کے آنے کا، کہ جو میں نے کل نماز شب قضا کی ہے آج اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی ہے، اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی. وہ فرماتے تھے کہ ایک بھی انسان اگر مکروہ کام کو انجام دے تو اس کی روح تنزلی کا شکار ہو جاتی، یعنی وہ نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے. تو حرام کا سوچیے کتنا زیادہ اثر ہوگا. وہ کہتے تھے ایک مستحب کے اعمال انجام دینے کے بعد روح کو جو ترقی ملتی ہے اس کو سوچا نہیں جا سکتا، تو سوچیے واجبات پر عمل آپ کی روح کو کہاں پر لے جائے گا. تو تنزلی جو ہے کہ تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، حرام سے، خاص طور پر شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور شب قدر اس کی ایک برکت پھر ایسی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس رات کو آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایک گناہ بھی نہیں ہوا تو اس کے اندر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی پورے سال پر یہ آپ کا یہ عمل محیط ہو جائے اور ایسے فرشتے خلق ہو جائیں کہ آپ کو کسی گناہ کی طرف جانے ہی نہ دیں. بات روایات میں ہے کہ فرشتے بعض اوقات خلق ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کا جو ہے وہ گناہوں سے روکتے ہیں اس کو. تو اس قسم کی کوئی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کتنے دیکھیے ایسی چیزیں ہیں. حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا. پھر انہیں دوزخ بھیجا جائے گا. اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تہجد گزار تھے، لیکن عیب یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو فوراً اس میں کود پڑتے تھے اور اس کا ارتکاب کر لیتے تھے. تو یعنی ہمارے سامنے کوئی موقع پیش آیا فوراً ہم نے ارتکاب کر لیا، کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے. ہاں عبادت بھی انجام دے رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ آج کل ٹی وی آج کل یہی کام کر گئے، نمازیں بھی پڑھیے، گانے بھی سن لیں، نمازیں پڑھ لیے، ڈانس بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، قوالیاں بھی مثلا پڑھتے رہیں وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اسلام اور گناہ کو آپس میں ملا کر چلیں. یہی دین اور دنیا کی اسی کے اندر فلاح ہے کہ دونوں چیزیں اس طرح سے ساتھ ہوں، گناہ بھی ہوتے جائیں اور نیکیاں بھی. یہ میڈیا کا تو اسلام ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول کا اسلام یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. تو یہی اس رات کے اندر بھی خطرہ پایا جا رہا ہے کہ اس رات خوب عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک گناہ بھی ہوا تو ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گی اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے، یہ کیسے بچائیں اس کو کہ اللہ ہم سے اس رات کی طفیل، خاص طور پر رمضان کی ویسے تو ہر رات اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے قیامت تک کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی جو دعا ہے، تو یہ بھی اس شب قدر کے اندر خاص طور پر تاکہ آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے حفاظت ہو جائے. شب قدر میں صرف خالی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچانے کہ اگلے دن سے پھر شروع کر دیں گے، نہیں، آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. تو دعاؤں کا سہارا ہے اس کے لیے. اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لیے ایک کام آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا، وہ بھی انجام دیں کہ مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد، قم میں مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور ایک اور کوئی سورہ ہدیہ کیے جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک سورہ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ، وہ ان جگہ مقدس جگہوں پہ مدفون جو ہستیاں ہیں ان کو آپ ہدیہ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکے.
اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہوا جائے کہ اس رات کو کوئی گناہ نہ ہو بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو۔ ایک چیز اور بھی علماء نے اس کی تاکید کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اتنی عظیم رات آپ کو مل رہی ہے، اس پر پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو اس عظیم رات کے ملنے پر ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں۔ شب سیر سلوک اور عرفان بغیر سجدے کے کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس رات ایک طویل سجدہ شکر جو انجام دیں۔ دیکھیے ویسے تو علماء فرماتے ہیں سارے آئمہ کے جو سجدے ہیں وہ سب بندگی کے ارکان میں سے ہیں اور سبھی کے سجدے ایسے ہیں، لیکن خاص طور پر سجدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل سجدہ انجام دے جس کے اندر اس دعا کو پڑھے، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کہ تیرے اس بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں پروردگار، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن تو اس بندے کو بخش دے، اور تیری بخشش کتنی حسین ہے۔ تو فرماتے ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی اگر اس کے اندر پڑھ لیں، اور علماء ایک چیز اس دعا کے علاوہ ایک ذکر کو اور فرماتے ہیں، اور وہ ہے ذکر یونسیہ کو جتنا بھی ہو سکے ذکر یونسیہ بھی اس طویل سجدے کے اندر ہی انجام دے لیں، اور خاص طور پر یہ طویل سجدہ نماز عشاء کے بعد انجام دیا جائے، اور یقیناً انسان پہلے تو مغربین کی نماز ہی پڑھے گا، پھر دعا اور اذکار اور دیگر عبادات کی طرف جائے گا، تو طویل سجدہ شکر۔ اور اس کے اندر اگر جب سجدے شکر کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس سجدے کو اختیار کر لیں جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، جس کو کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے تھے، جو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے بیان کیا تھا کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 دفعہ کہیں الحمدللہ، پھر پیشانی کا دایاں حصہ رکھیں اور کہیں 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، پھر پیشانی کا بایاں حصہ رکھیں اور 3 دفعہ کہیں استغفر اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے سے وہ خلیل خدا کے درجے تک حضرت ابراہیم پہنچے تھے۔ تو سجدہ شکر انجام دیں، اور اس وجہ سے بھی دیکھیے سجدہ شکر کرنا ہے کہ رات آپ کو مل گئی ہے۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس شب قدر کے آنے سے پہلے پہلے وہ قبرستانوں میں جا کر دفن ہو چکے، وہ ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کی رضوان الہی کو پا گئے، لیکن آپ کے پاس اور زیادہ وقت آ گیا ہے، آپ زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں، زیادہ اللہ کی اس نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی عبادات وغیرہ سے، اور اپنے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ اور جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب یہ طویل سجدہ شکر آپ انجام دیں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، تو خود بخود اس بات کا لازمہ یہ چیز بنے گی کہ آپ کو اگلی شب قدر حاصل ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ نے اس شب قدر کے حاصل ہونے کے لیے سجدہ شکر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کی بہت ساری شب قدریں آپ کو ملیں گی۔ اس طرح انسان اپنی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کرواتا چلا جائے اپنی زندگی میں بھی، وہ بھی ایک طریقہ یہ ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی جن کا بھی تذکرہ آ رہا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی، لوگوں نے آ کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ زیادہ تر اوقات میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ذرا پوچھیں کہ کیا کرتے تھے گھر میں، یعنی اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ زیادہ تر ہم شیخ حسین قلی حمدانی کو ہم سجدے کی حالت ہی میں پاتے تھے، اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے، تو کم سے کم اس میں ایک طویل سجدہ ہی انجام دے لیا جائے۔ اچھا، اب اس میں اس شب قدر کے اندر 3 سورے کی بڑی تاکید ہے۔ سورہ روم پڑھی جائے گی، سورہ عنکبوت پڑھی جائے گی، اور سورہ حامیم دخان، جس سورہ دخان کہتے ہیں، وہ پڑھی جائے گی۔ یہ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں قرآن میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آداب کے خلاف ہے، لیکن بہرحال
ہم زیادہ اس لحاظ سے اس کو وہ کرنا کہ پورے اتنے اہتمام کے ساتھ ہر دفعہ انسان تلاوت قرآن کرنے کو کہا جائے تو ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن ہی گھبرا کر چھوڑ دے. تو جس طرح سے بھی ہو تلاوت قرآن کر لو, چلتے پھرتے کر لو, لیٹے لیٹے کر لو, کرتے رہو. لیکن اس رات کو جب یہ سورہ آپ پڑھیں اور جو تلاوت قرآن کریں, علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ مکمل فائدے آپ کو اس میں حاصل ہوں. جیسے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے, خاص طور پہ کہتے تھے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا بہت ہی معنویت کے لیے اور روحانیت کے لیے بہت مفید ہے اس رات. اگر کوئی شخص جیسے بزرگ افراد ہیں ان کو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, وہ ایک تسبیح لے کے کم سے کم سورہ قدر ہی پڑھتے رہیں, اور جتنے بھی ہو سکے, جو 1000 کا عدد نہ مکمل کر سکے جتنا بھی پڑھ سکے سورہ قدر پڑھ لے. تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو ایسے گزرے ہیں جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی, روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے تھے روز. جب بھی تو دیکھیے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. تو اب کسی نے شیخ عبد الکریم کشمیری سے پوچھا, نہیں سید عبد الکریم کشمیری سے, کہ آپ نے بتایا تھا کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے, تو میں نے 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھی ہے لیکن میں نے دیکھا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوا, اب میں کیا کروں؟ کہ کیا تم نے آداب کا خیال کیا تھا, یہ چلتے پھرتے سورہ قدر پڑھی تھی 1000 مرتبہ؟ کہا کہ نہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے ہیں اس طرح سے پڑھی تھی. کہا جبھی اثر مرتب نہیں ہوا. شب قدر میں خاص طور پر آپ پورے آداب کی رعایت کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں, تلاوت قرآن کرتے وقت یہ 3 سورے بھی خاص طور پر پڑھیں گی, یہ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گی تو فائدے اور زیادہ ملیں گے. جیسے خود ایک دفعہ شیخ سید عبد الکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں بڑی شکایت کی کہ اس نے دیکھیں علماء کی بیویاں بھی اس قسم کی آ جاتی ہیں, اور بہت سی عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے ہیں, کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبد الکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائیے کہ میں کیا کروں. دیکھیے کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہا تھا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا, اور اس نے بوتل کے جن سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا احترام کرنے لگے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آئے. تو بوتل کا جن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گیا اور کہا چچا میاں ذرا کارک اوپر سے کس کے لگانا. تو مقصد کہنے کا یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بتا رہا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال آئے وہ کہنے کے میں کیا کروں, مجھے تو کوئی طریقہ بتائیے. کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرو تو یہ گھریلو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے. دیکھیے گھریلو جھگڑے کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن ختم ہو گئی. ان عالم نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا, ان روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے میں گھر میں ایک دفعہ بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکا تھا. تو گھروں میں خالی صرف یہی نہیں کہ تلاوت قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو صرف اس رات کی حد تک کرنی ہے, نہیں, اس کا اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا. یہی وجہ کہ آیت اللہ شیخ مجتبہ لنکرانی وہ خود فرماتے تھے کہ آخری عمر میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے تھے, انتقال سے پہلے بہت ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے تھے, اور فرماتے تھے کاش بہت سی کتابوں کو جوانی میں پڑھنے سے بہتر تھا میں قرآن کے اوپر ہی وقت لگاتا. ہم دیکھیے بہت سارے جب علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ایسی علوم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو اتنے فائدے مند نہیں ہوتے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی نے نسخہ کیمیا جن شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی سے حاصل کیا تھا, جن کا کئی دفعہ تذکر آ چکا ہے. ایک طریقہ تو سادات کرام کی خدمت کا انہوں نے بتایا تھا جس سے انہوں نے اس عظیم مقام کو حاصل کیا. دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا آگے چل کے بتاؤں گا وہ یہ طریقہ ہے. فرماتے ہیں کہ مشہد کے قیام میں 4 سال تک میں نے مسلسل روزانہ شب سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا اور صبح تک پورا قرآن ختم کر لیتا تھا, اور اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد روزانہ 4 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کر کے اس کو ہدیہ کرتا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. روزانہ ایک قرآن ختم کر کے سوچ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زیادہ مشکل کام ہے.
رات میں قرآن شروع کرتے تھے، صبح تک ختم کرتے تھے اور اس کو خدمت امام رضا میں ہدیہ کرتے تھے، اور اس عمل کو مسلسل 4 سال تک انجام دیا ہے، یعنی 1440 قرآن، یعنی تقریباً 1500 قرآن تو امام رضا کی خدمت میں ثواب کے طور پر، ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ دیکھیے ایسے تو مقامات حاصل نہیں ہو جاتے نا، محنت ہم یہاں شب قدر میں محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10 دفعہ پڑھنے کے بجائے 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، اور لان جو ہے 100 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، ہر وقت شارٹ کٹس کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، تو بہرحال پھر وہ جبھی کسی مقام کو حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیے اس قرآن سے کتنے مقامات عالیہ کو حاصل کیا اسی قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس قرآن کو کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی اتاریں، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے قرآن شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر میں قرآن دل میں اتارو گے تو تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا، اگر فقط سر پر رکھو گے تو 5 منٹ بعد یہ الگ ہو جائے گا، تم الگ ہو جاؤ گے۔ صرف اگر سر کی حد تک، ابھی آپ نے دیکھی تھی نا ایک تصویر، وہ فیشن زدہ ناخن آپ نے دیکھے جس میں وضو بھی ممکن نہیں ہے جس کے اوپر، اور اس میں پھر آپ جو ہے اس قسم کے اعمال انجام دے رہے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذات کا حصہ قرآن بنا نہیں، یہ الگ تم الگ، اس کے اوپر عمل کرو قرآن کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے دیکھیے جلد کے جو جلد ہوتی ہے اس کے بوسے لیتے ہیں، ہم قرآن کے صفحات کے بوسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفحات متبرک ہو چکے ہیں، اور حقیقت ہے۔ دیکھیں ہم جب بھی حجاز مقدس جاتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں تبرکات کو چومنے سے روکا جاتا ہے۔ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی عاملی، جو کہ کتاب المراجعات، جنہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوئی، فارسی میں المناظرات کے نام سے ترجمہ ہوئی، صاحب المراجعات ہی کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ حج پر تشریف لے گئے تھے، اور باقاعدہ شاید وہ پہلے عالم دین ہیں گزشتہ کئی سو سالوں کے اندر کہ جنہوں نے مسجد الحرام میں باقاعدہ ان کی امامت میں نماز تک ادا کی گئی، مسجد الحرام میں، عبد الحسین شرف الدین موسوی۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ملک عبدالعزیز، ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو آپ نے بادشاہ کو چمڑے کی ایک جلد میں قرآن کا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کو لیا، چوما، پیشانی اس کے اوپر رکھی، فوراً آپ نے کہا ہے بادشاہ آپ نے اس کی جلد کا بوسہ کیوں لیا، یہ تو بکری کی کھال کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے اس کا بوسہ نہیں لیا، بلکہ اس کے اندر جو موجود قرآن ہے اس کی تعظیم میں نے کی۔ تو فوراً آپ نے کہا احسنت، اے بادشاہ ہم شیعہ بھی رسول کی زری کو اسی احترام اور تعظیم کی خاطر ہی بوسہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہم فقط اس دھات کی بنی ہوئی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس کا جو مظروف ہے، جو اس کے اندر موجود پیغمبر اسلام ہے، ان کی عظمت کے تحت ہم اس کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا باقاعدہ، اور بادشاہ نے مجبور ہو کر اس سال پیغمبر اسلام کے آثار کو چومنے کی اجازت بھی دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ولی عہد آیا اس نے باقاعدہ قانون پاس کیا، اور اس کے بعد پھر سے پابندی لگا دی گئی، جب بھی وہاں پہ آج کل روکا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن کی جلد کے بوسے لیتے ہیں، ہم قرآن کے صفحات کے بوسے لیتے ہیں، تو یہ جو بے جان اشیاء ہیں، یہ صفحے، یہ جلد، یہ جب حروف قرآن سے متصل ہو کر متبرک ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بے جان اشیاء جب متصل ہو کر متبرک ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی روح اور جان کو قرآن سے مانوس کر کے متبرک بنا لیں۔ ہم بھی تو اپنی روح کو متبرک بنا سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنی جان کو متبرک بنا سکتے ہیں اگر قرآن کے احکام سے اپنے آپ کو متصل کر لیں۔ آپ بھی متبرک ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں فقط یہ الفاظ جس صفحے کے اوپر ہیں یہ متبرک ہوا ہے، جلد متبرک ہوئی ہے، جزدان متبرک ہو گیا ہے، نہیں، اس طریقے سے بھی متبرک بنایا جا سکتا۔ تو خاص طور پر یہ جو تلاوت ہے، اس رات کو خاص طور پر تلاوت کرنی ہے،
اور اب قرآن کو کچھ اہمیت دی جانے لگی ہے. مساجد کے اندر بھی قرآن کے حوالے سے پروگرام ہونے لگے ہیں. ایران میں تو پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اب ماشاءاللہ سے شروع ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرحومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی اعمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرحومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں. تمام مرحومین کی نیابت کی، میں یہ ان کی طرف سے بھی تمام اعمال کو انجام دے رہی ہوں. دیکھیے یہ جو مرحومین ہو گئے، دیکھیے ایک تو حرموں میں ویسے بھی جو متصل حرموں میں جو ہے نا مختلف قبور ہیں، جہاں کے علماء کی قبور ہیں، اصحاب کی قبور ہیں، مختلف ائمہ کے حرموں میں نظر آتی ہیں. جیسے حرم معصومہ قم کے ایک تو اندر بھی ایک لحاظ سے قبرستان ہے جہاں خواتین کو کبھی کبھی جانے کی اجازت دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں، ان کی قبور تک. مختلف مراجع کی قبور بھی ہیں. تو حرم کے اندر بھی قبریں ہیں اور اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہی دروازے کے باہر آیت اللہ بروجردی کی قبر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو لوگ وہاں گئے ہیں. اسی طریقے سے حرم امام رضا ہے، وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء کی قبور ہیں، نجف میں بھی ہیں. تو معصومہ قوم کے حرم میں بھی قبور ہے، اور حرم سے باہر جب نکل جاتے ہیں تو ایک قبرستان شیخان ہے جہاں کپڑے کی وغیرہ کی دکانیں ہیں، مارکیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں. یہ انتہائی نورانی اور بابرکت مقام ہے. جس طریقے سے نجف میں علی آغا قاضی کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، اس طرح قبرستان شیخہ میں بھی لوگ سامنے سے گزرتے ہیں زائرین، وہیں سامنے ہوٹلوں میں رہائش پذیر ہیں لیکن قبرستان شیخان میں کبھی نہیں جاتے نظر آتے. اور کتنے بڑے بڑے علماء اور شہداء اور اصحاب امام اس قبرستان کے اندر دفن، بالکل متصل. زکریا ابن آدم 6، 7، 8ویں امام کے صحابی، اور امام خود کہتے تھے جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کہ میں آ نہیں سکتا، کہا زکریا ابن آدم سے جا کر پوچھو. اور اس کے علاوہ زکریا ابن ادریس اور ابن قولویہ کی قبر بھی وہاں قریبی ہے، اس سے متصل ہی ہے. جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں پر ہے، کتنے جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا. رہبر معظم بھی جب بھی جاتے ہیں جواد ملکی تبریزی کی قبر پہ ضرور جاتے ہیں. اس کے علاوہ مرحوم حید جی، یہ خود عرفاء میں سے ہیں. موت اختیاری کے حوالے سے ان کا واقعہ تھا جو کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو طالب علموں کے لحاظ سے اور جو زائرین ہیں اور مومنین کو اس قبرستان میں ضرور جانا چاہیے. تو اپنے تمام بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو معصومہ قوم کا جو حرم ہے اس سے جو متصل جو قبریں ہیں وہ اس کے بعد پورے قم میں قبرستان شیخاں سے بڑھ کر کوئی بھی بابرکت مقام نہیں. یعنی معصومہ کے حرم کے علاوہ جو سب سے بابرکت مقام قم کے اندر ہے وہ قبرستان شیخان. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا لیکن لوگ عام طور پر نہیں جاتے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے امام رضا کے روضے کے احاطے میں بھی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی قبر بھی. اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، یعنی ویسے تمام مرحومین کا یہ سلسلہ ہے، وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو ہدیے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں. باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا ہدیہ ان کو کیا جائے. تو اس رات کو ان کو کیسے فراموش کیا جائے گا. کربلائی رضا کرمانی جو کہ اس زمانے میں آستان قدس رضوی کے مؤذن تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ کی وفات کے بعد، شیخ حسن علی نخودکی کی وفات کے بعد روزانہ بین الطلوعین ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہو لیکن تم میرے لیے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کیوں نہیں پڑھتے ہو. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ. شیخ حسن علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے 2 سوروں کی. یعنی اتنے بابرکت سورے ہیں یہ، مرحومین کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ 2 سورے کیوں نہیں پڑھتے ہو. کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ حسن علی نے خواب میں 3 مرتبہ جو اسی جملے کی تکرار کی. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو چکے تھے.
اللہم صلی علی محمد۔ اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے روزانہ جا کر ان سوروں کی تلاوت شروع کر دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آج کی رات مرحومین اس طرح سے آپ کی تلاوت قرآن کے ثواب کا بھی انتظار کریں گے، اور یقیناً یہ دو سورے اگر پڑھنے کے بعد کسی کے پاس وقت ہو تو اس سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو اپنے مرحومین کے لیے ضرور تلاوت کریں۔ دیکھیے عبادات میں بہرحال محنت تو کرنی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ تو یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، اس کا وقت اتنا کہاں ہوگا؟ اللہ انشاءاللہ برکت اس میں پیدا کرے گا، وقت بھی نکلے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت کہتے تھے کہ زمانہ غیبت میں جو عبادات کرنے کا ثواب ہے زمانہ ظہور سے زیادہ ہے، یعنی اس میں جو اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا ثواب زمانہ ظہور امام، یعنی جب امام ظہور کر جائیں گے اس وقت کی عبادت سے زیادہ ثواب آج کل کے دور میں عبادت کا ہے۔ اچھا، اس رات کے لیے پیغمبر تو کہہ ہی چکے ہیں کہ شب قدر میں کسی نے پوچھا پیغمبر سے کیا مانگے، تو آپ نے کہا تم صحت اور عافیت مانگو۔ صحت انسان کی نہیں ہوتی تو تمام عبادات کی انجام دہی سے بھی رہ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں خاص طور پر بیمار حضرات اس رات کو دعائے مشلول بیماری کے لیے ضرور پڑھیں، یا ان کے لواحقین یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیماروں کے لیے دعائے مشلول، کہ اس میں اعظم اس کے اندر اس دعا کے اندر، اور یہ بہت مجرب ہے۔ تو بیماروں کے لیے علی الخصوص اگر کوئی دعائے مشلول پڑھے تو شب قدر کے اندر بہت فائدہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، آج کل لوگ ایک چیز کی بہت زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا ہے، دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا، دل میں ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں، یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالات اچھے ہوئے لیکن سکون غارت ہو گیا ہے۔ تو حجت الاسلام صوفی وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سکون اور آرام کے لیے، جس میں دل کی ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں، باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں، اور سکون قلب کے لیے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان 3 مرتبہ کھڑے ہو کر اور 3 مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر 28 پڑھے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 کو 3 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ بیٹھ کر پڑھے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اور سکون قلب کے لیے بہت مجرب عمل ہے، یہ فرماتے ہیں۔ تو بیچ میں ذکر آ گیا، سوچا کہ لوگ بہت زیادہ آج کل پریشان ہیں کہ مالی حالات کے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی۔ اچھا، اب ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نماز شب اس کو فراموش نہ کریں، جو اس کے پابند نہیں ہے نماز شب کو خاص طور پر نماز شب اس رات کو کوشش کریں کہ اس رات سے عہد کر لیں، جو شب قدر کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نا کہ نماز شب روزانہ آپ پڑھیں گے، تو کوشش کریں ایک تو 11 رکعت والی نماز شب وہ شب قدر سے اس کا آغاز کر دیں، جو کہ بعد کی زندگی تک بھی اس کو جاری و ساری رکھیں۔ اچھا، اب مسئلہ ہے کہ باتیں ابھی پھر بہت تھیں، تقریباً میرے اعتبار آدھے گھنٹے کا تقریباً میرے لحاظ سے ابھی میٹر اور تھا کہ جو کہ کچھ اعمال اور بیان کرنا تھے، لیکن ظاہر شب قدر ایک ایسی عظیم اور بابرکت رات ہے کہ بہرحال اس کا جتنا بھی اس کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں، بہت سے علماء یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی، طالب علموں سے فرماتے ہیں کہ تبدیلی یوں نہیں آتی کہ پچھلی کلاس کا سبق جو ہے اس پر عمل تم نے نہیں کیا ہوتا، یعنی جو انسان جتنا حاصل کر لے اس پر عمل شروع کر دے تو خود بخود اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہ کہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر اپنے نفس کے اندر بہت تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، کوشش کریں، گڑ گڑائیں
کہ چشمہ قبولیت زمزم ہے جو قبولیت ہے اس کو بہرحال جاری ہونا ہی پڑتا ہے، دعاؤں کو ایڑیاں رگڑیں باقاعدہ اس رات کو، تو انشاءاللہ تمام اپنی دعاؤں کو بھی آپ قبول کروا لیں گے، اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی پرماننٹ تبدیلی بھی لے کر آئیں گی کہ آئندہ زندگی میں انسان کوئی گناہ نہ کرے اور مکمل زندگی کو اطاعت الہی میں گزارے۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن اب اتنا وقت نہیں کہ مزید آگے بڑھائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔